ٹائم معاشی حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آج اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کی صنعتیں جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور معیشت کو سنبھالا دینے کا اس حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. وہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی 2017 کے اندر بھی آپ کے علم میں ہے, 18 میں جب ہمیں حکومت ملی تو یہاں پر فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تالے پڑے ہوئے تھے. پاور لوم کا مزدور بے روزگار تھا اور لومیں کباڑ کے بھاؤ تول کے بیچی جا رہی تھی, یعنی کہ 40 روپے کلو پاور لوم جو ہے وہ بکی ہے. یعنی کہ آج صنعت کار اپنی ایل سی نہیں کھول سکتا. وہ میٹیریل جو اس نے ویلیو ایڈیشن یعنی ایکسپورٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے امپورٹ کرنا ہے, آج بینک اس کی وہ ایل سی کھولنے کو تیار نہیں ہے. آج آپ کے فارن ریزروز جو ہیں غیر ملکی کرنسی کے ذخائر وہ $5 ارب کے اوپر آ گئے ہیں. ابھی یہ خبر چل رہی تھی شاید اس سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اور 8 مہینے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں اسی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کی صنعت کو ٹرینڈ لیبر, ہنرمند لیبر جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی تھی. یہ آپ سب لوگ اس چیز کے گواہ ہیں کیونکہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسے مواقع فراہم کیے تھے. ان کو بجلی میں, گیس میں ان کو سبسڈی دی, ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے ایک ایسے مواقع فراہم کیے کہ پاکستان کی برآمدات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا. لیکن وہ اسحاق ڈار جو پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے آئے تھے, آج پتہ چلا ہے کہ وہ اسحاق ڈالر جو ہے وہ نیب نے جو کرپشن میں ان کے اثاثے منجمد کیے تھے, جو ان کے اثاثے ضبط کر لیے تھے, جو کرپشن کی بنیاد کے اوپر بنے ہوئے ہیں, معیشت بحال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے اثاثے بحال کرا لیے. شہباز شریف جو یہ کہہ رہے تھے میں مہنگائی کم کروں گا, میں روزگار کے مواقع پیدا کروں گا, پتہ چلا شہباز شریف نے بھی اپنا ایف آئی اے کا کیس ختم کرا لیا. 16 ارب کا 7.5 ارب کا کیس انہوں نے ختم کرا لیا. نیب کا کیس بھی ختم کرا لیا. آصف علی زرداری کو بھی NRO 2 مل گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ چوروں کا ٹولہ پاکستان پہ نافذ اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کی کرپشن کو صاف کر دیا جائے. یعنی پاکستان کے اندر کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے. دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ ان کے اوپر عالمی سطح کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ اتنے انٹرنیشنل ٹھگ اور چور اور ڈاکو ہیں کہ ان کے اوپر انٹرنیشنل ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے آنکھوں کے سامنے پردہ کیا ہوا ہے تو بھائی یہ بتانا چاہتے ہیں ملک تو اندھیروں میں آ گیا. یہ کہتے تھے ہم بجلی سستی کریں گے. وہ خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں حالات یہ آ گئے کہ ہمارے پاس ایندھن کے پیسے نہیں ہیں. اور بھائی جو لوٹ مار کی ہے, جو چنو اور منو لندن میں بیٹھ کے اربوں ڈالر سے کاروبار کر رہے ہیں, جو زرداری کا پیسہ باہر پڑا ہے, یہ پیسہ اگر آج پاکستان میں آ چکا ہوتا تو ملک میں اندھیروں میں جانے کی ضرورت نہ پڑتی, یا یہ پیسہ ملک سے چوری ہو کے باہر نہ گیا ہوتا تو آج ملک کی معیشت مضبوط ہوتی. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈاکو راج نافذ کیا گیا ہے 8 مہینے پہلے, اور اس ڈاکو راج کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں. آپ کہتے ہیں ملک کے مقبول ترین لیڈر کو راستے سے ہٹا دیں, ایسے ملک چلتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی طور کے اوپر ناک آؤٹ کر دیا جائے. ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے, جس دن سے ملزم نوید پکڑا گیا ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے, چاہے وہ ملزم نوید کو طوطے کی طرح پڑھایا گیا ہو, چابی والے طوطے کی طرح, چاہے وہ اس کا وکیل ہو, چاہے رانا ثنا ہو, چاہے ان کے باقی ہواری ہوں, سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اکیلا تھا, وہ اکیلا تھا, وہ اکیلا تھا. مجھے یہ بتائیں اتنے مقبول لیڈر کے اوپر کیا وہ اکیلا حملے کی پلاننگ کر سکتا ہے؟ کون دے رہا تھا ڈی پی او کو آرڈرز؟ کون دے رہا تھا آر پی او کو آرڈرز؟ کون ویڈیوز بنا رہا تھا؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ عوام جو ہے وہ سب جان چکے ہیں. جب سے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ناکام ہوا ہے تب سے لے کر اس کے اگلے لمحے سے لے کر آج تک بھی کسی بڑے کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کور اپ کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے عمران خان سے بڑھ کے
पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है इमरान खान, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जान है इमरान खान। इमरान खान से बढ़ के हमारे लिए और कोई नहीं है। क्या हम इन चोरों की तरफ देखेंगे? 8 महीने तजर्बा करके देख ही लिया ना आपने, अवाम को तो कुछ नहीं मिला। महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। सिर्फ खुराक की जो महंगाई है, खाने पीने की अशिया जिसमें आटा, दालें, चीनी, घी सब शामिल हैं, वो 35% के ऊपर महंगाई पहुंच गई है। कोई सोच रहा है इसके ऊपर? किसी को कोई अपनी गलती का एहसास है? लेकिन अब भी आप कहते हैं पंजाब हुकूमत को डिसोल्यूशन ना करो, तहलील ना करो। पंजाब हुकूमत में भी छांगा मांगा लगाओ, लोटे बनाओ। ब्रीफ केस लेकर आए हुए थे सिंध के वजीर। आप पाकिस्तान की जमहूरियत को गदला करना चाहते हैं। आप को तैयार, करप्शन पे कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो हकीकी आजादी की जद्दोजहद कर रहा है। ये आपका एजेंडा। इससे तो मुल्क नहीं चलेगा, इससे मुल्क पीछे जा रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। मौका है, अब भी मौका है, गलती के ऊपर कायम ना रहें, गलती को ठीक करें, गलती को सुधारें। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। यही वजह है कि पूरे मुल्क भर के अंदर जो है इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियां बड़ी तादाद में निकल रही हैं। अवाम भरपूर उसमें शिरकत कर रही है। ये अवाम की आवाज है। अवाम की आवाज को जो है वो आपको पहचानना पड़ेगा। खुदारा ये वो मुल्क जिसको हमने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया था हमारे बड़ों ने, उसके ऊपर रहम करें और इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान की जमहूर को करने दें, पाकिस्तान की अवाम को करने दें। ये बंद कमरों के फैसले अब अवाम जो है वो मानने को तैयार नहीं है। आपके पास थी, फिर डीपीओ कौन कंट्रोल कर रहा था? पुलिस किसने नफरी कम की वहां से, किसने वीडियो सुनवाई? क्या परवेज रईस साहब का कोई शक? तो मेरा यही सवाल है, कोई भी डीपीओ होता ना, जो ताकतवर हैं वो सबको कंट्रोल करते हैं, और इमरान खान जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, इमरान खान को हटा दिया गया। हम तो कहते हैं कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सब अपना काम करें। जो अपने आईनी रोल के अंदर रह के काम करेगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन जब भी आप आईनी रोल से तजावज करेंगे तो नुकसान तो मुल्क का हो रहा है ना। आज हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। इमरान खान की कोई करप्शन के केसेस नहीं है। इमरान खान के बच्चे लंदन में बैठ के पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत से कारोबार नहीं कर रहे। ये हमारा मुफाद नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि शहबाज शरीफ एनआरओ 2 ले लिया, जरदारी एनआरओ 2 ले लिया, फजलुर रहमान इक्तदार के मजे कर रहे हैं, और आज इसहाक डार मैशत बाली करते करते एहसासे बहाल करवा ली हैं उन्होंने। ये तो आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है, तो अभी पंजाब गवर्नमेंट क्यों? देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं, हमारा मसला किसी उस शख्स से नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि वहां आपका ख्याल है सिर्फ एक डीपीओ को हदायत आ रही थी। सीटीडी को हदायत कौन दे रही थी? सीटीडी की जो सीसीटीवी फुटेज है वो आज तक क्यों नहीं मिली? डीपीओ अपना मोबाइल फोन क्यों नहीं दे रहा? किसी जगह से तो रोका जा रहा है ना। अब पता चला है कि मोनसलाई के एक दोस्त को भी कल 2 वीगो डाले आए हैं, वो उठा के ले गए। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम पीडीएम में नहीं जाना चाहते। तो क्या सियासी इंजीनियरिंग और दबाव अभी भी जारी है? वो कौन है जो ये काम कर रहा है, जिसको ये नहीं नजर आ रहा कि मुल्क नीचे चला गया है? आज से 2 रोज कबल फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो सियासी लोग तो नहीं है ना, लेकिन वो अपना जो दुख है, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो सनतें बंद हो रही हैं, जो उनकी सरमायाकारी का नुकसान हो रहा है, जो मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, वही हकायक आपके सामने रखें। आज पूरे मुल्क के अंदर लोग सरापा एहतजाज है। देखिए, मैं फिर आपको ये कह रहा हूं कि जो लुटा बनेगा वो 17 जुलाई को ना भूले। अवाम में अब लुटों की जगह नहीं है।
یہ وہ وقت چلا گیا جب آپ چھانگا مانگا بناتے تھے، وہ وقت چلا گیا جب آپ وفاداریاں تبدیل کروایا کرتے تھے. اب عوام بڑی سیانی ہو گئی ہے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں، ناکام ہو چکا ہے. بڑے بڑے پاپولر لوٹے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ان جن جماعتوں میں گئے ہیں ان جماعتوں میں لوگ ان کو لینے کو تیار نہیں ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوٹوں کو شاید آخری دفعہ کوئی ٹکٹ دینے کو جماعت جو ہے وہ تیار نہ ہو. تو لہذا مجھے نہیں لگتا کوئی لوٹا بنے گا. جو لوٹا بنے گا وہ اپنی سیاسی کیریئر کو ختم کرے گا. اچھا، فرقت واٹا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے گا. وہ کس کی زبان بولتا ہے؟ کس نے ان کو ریلیف دلوایا ہے؟ تو یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ملک کا کو فائدہ کریں گے یا ملک کا نقصان کریں گے. عمران خان کو نااہل کر کے قومی سیاست کے قومی دھارے سے آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ بتائیں عوام میں مایوسی نہیں بڑھے گی؟ عوام پہلے ہی مایوس ہے. دیکھیں ہم کس سے مطالبہ کریں؟ کیا یہ جو حکومت ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں. ان کو کس طاقت نے اکٹھا رکھا ہوا ہے؟ یہ کس جو ہے وہ مقناطیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ وہ کسی سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. لہذا یہ میں نے پہلے کہا کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. اس سے ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ملک کے مفاد کو ترجیح دو، ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دو. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا، آج فیصل آباد میں مارکیٹ میں 5150 روپے گندم کا ریٹ ہو گیا اور بہت ہی زیادہ عوام پریشان ہے. اس میں فالٹ صوبائی حکومت کا ہے یا پھر وفاقی حکومت کا ہے؟ دیکھیں مجھے بتائیں صوبائی حکومت کا فالٹ کیسے آ گیا؟ صوبے تو ڈپینڈنٹ ہے وفاق کے اوپر. اگر گندم کی کمی ہے تو گندم امپورٹ کس نے کرنی ہے؟ ہمیں یہ بتائیں جب ہماری حکومت تھی تو آپ دیکھتے تھے کہ عمران خان صاحب مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگز کرتے تھے، اقدامات لیتے تھے، باقاعدہ ہفتہ وار میٹنگز ہوا کرتی تھی، اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس تھا. آج نظر آتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ نلائق اعظم بھی تلاشے گمشدہ ہے. کوئی ایک اجلاس آپ کو نظر آیا ہے؟ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کا جن باہر نکل آیا ہے، کل وانا کے اندر بڑی ریلی ہوئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ لوگ امن کے لیے جو امن تباہ ہو رہا ہے، آپ کو جس جگہ پر توجہ دینی چاہیے وہاں آپ کی توجہ نہیں ہے. آپ جوڑ توڑ کے اوپر آڈیوز ویڈیوز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. دیکھیں الیکشن کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. انتخابات ہونے کے لیے پیسوں کا ایشو نہیں ہے. انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ اب دل بڑا کرنا پڑے گا اور صاف اور شفاف انتخابات کروانے پڑیں گے اور عوام کو ان کا نمائندہ چننے دیں. عمران خان کو 2/3 سے وزیر اعظم بننے سے اب کوئی نہیں روک سکتا. یہی خوف ہے ان کو، اور کیا خوف ہے؟ جو اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے پاکستان طریقے انصاف کا بیانیہ تھا، کیا اب اس پر قائم ہے اور نیکسٹ کیا ڈیٹ ہے؟ ہم بالکل قائم ہیں، ریزولوشن کے اوپر قائم ہیں. اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، ہر صورت کی جائیں گی.